آج نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حصہ نہیں دیا تھا، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ جس صدیق نے اپنا سارا مال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگا دیا، جس صدیق اکبر نے اپنا سارا کاروبار آپ پہ نشاور کر دیا، اس کے بارے میں یہ کہا جائے، اس کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی جائے، کسی مومن کا دل نہ کرنے کو گوارا کرتا ہے، اور وہ بھی مومن نہیں جو اس کو سن جائے اور اس کے اندر ایمانی غیرت نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں، اور ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشبو ہے، ایک بیویاں ہیں، اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کو بنایا۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک یہ ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، اور ایک یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ مال میرا ہو لیکن مالک آپ۔ اور آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اپنی یاری، صحبت اور مال کے بارے میں مجھ پہ احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ صرف اللہ کی ذات چکائے گی، میں نہیں چکا سکتا۔ تو جس کے بارے میں آپ اتنی باتیں ارشاد فرمائیں اور اس کو کوئی یہ کہے کہ اس نے سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ آسمانوں کی خبریں بتا دیتا ہے، آپ کو تو اللہ مشرق اور مغرب کی خبریں بتا دیتا تھا، تو جو صدیق پہلے دن سے آخر دن تک آپ کے ساتھ رہا، کیا آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے دل کے اندر میری اولاد کے بارے میں اور میری آل کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے؟ جس نبی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آنے والے صحابہ کے دلوں کے سوالوں کو جان لیتا تھا، تو کیا یہ کہیں کہ ہم اس نبی کو نعوذ باللہ یہ نہیں پتا چلا کہ ابوبکر صدیق کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے؟ نبی تو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ نبی کے بعد آپ کے روزے کے لیے، آپ کی قبر مبارک کے لیے انتخاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹانے کا انتخاب وہ اللہ کا انتخاب۔ آج روزہ صدیق اکبر کسی کو نظر نہیں آتا، آج روزہ عمر فاروق کسی کو نظر نہیں آتا، جس کی نظر پڑتی ہے وہ گنبد خضرا پہ پڑتی ہے۔ تو کیا اس رب کو بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے دشمن تھے، انہوں نے ان کے حق پہ ڈاکہ مارا، انہوں نے ان کے حق پہ غصب کیا۔